اللہ علیہ وسلم کی بات کی بجائے دنیا کی تم نے بات مانی ہے جو اس کے خلاف ہے، تو اس کے بعد دنیا کی زندگی کی بات اور ہے۔ عیش کے ساتھ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی گزری ہو، تخت شاہی کے تم مالک بنے رہے ہو، لیکن اس کے بعد اس ایمان کی خرابی اور ناشکری اور نمک خرابی کی وجہ سے پھر ہمیشہ بھی آپ کا ایندھن بنو گے۔ اور اگر ایک کھال جل جائے تو یہ نہیں کہ اب نجات مل جائے گی، دنیا میں کھال جلنے کے بعد موت آ جایا کرتی تھی اور اس کے بعد پھر یہ عذاب کا معاملہ ختم ہوتا تھا۔ مالک نے فرمایا قرآن میں کہ نہیں، اس کے بعد پھر ایک کھال جل جائے تو ہم نئی کھال کو اسے بدلتے رہیں گے تاکہ ادلا کمی نہ آئے، کبھی عذاب کے چکھنے میں کوئی کمی نہ ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا کوئی حق نہیں تھا، ہم نے تمہیں ماں کی چھاتیوں سے دودھ پلوایا، ایک خاندان، ایک ماحول دیا، عقل و خرد سے ہم نے تم کو نوازا، بڑے ہوئے ہو، دنیا کا سامان لیا، خاندان اور کنبہ تم کو عطا فرمایا۔ تم سے ایک ہی بات مانگی تھی کہ دیکھنا، مجھے اپنا مالک مان کر اپنی زندگی میری فرما برداری میں اس طرح لگانا جیسے کہ میری کتاب کہتی ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ فرمایا اگر اس میں کوئی ناکام ہوا تو پھر وہ آپ لگے کی بھی بجھائے نہ مجھے، اور کوئی غریب خستہ حال رہا تھا دنیا میں، پیسے کا محتاج تھا، بچے بلکتے تھے اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے وہ دل محسوس کر رہ جاتا تھا، کلیجہ پکڑ لیا کرتا تھا، لیکن صبر کے ساتھ ایمان پر جمع رہا۔ فرمایا یہ بھی ہے، یہ بھی بہرحال موت کے گھاٹ اترے گا، یہ بھی میرے دربار میں اپنا فیصلہ سننے کے لیے آئے گا، اور اس کے کا فیصلہ جو ہوگا وہ خیر و خوبی کا ہوگا۔ فرمان عطا ہو جائے گا کہ اب تو آپ سے بچا لیا گیا اور جنت کی بادشاہی تیرا مقام ہے، اب تیری جوانی کو کبھی بڑھاپا نہ چھوئے گا، چاہے تو انتہائی بوڑھا ہو کر آنکھوں سے اندھا اور دانت تیرے غائب تھے، ہاتھ ہلتا تھا، عقل و خرد ایسی ہو گئی تھی کہ بچوں کی طرح سے بھول کا شکار تھا، لیکن اب جوان ہوگا اور جوانی سرمدی ہو جائے گی، اب کبھی غم تیرے پاس نہ پھٹکے گا، اب تیری کسی مرضی کے خلاف اللہ بھی کوئی اس کو ثابت نہ کرے گا۔ تو یہ دو باتیں ہیں، اس ایمان اور تقوی اور عمل صالح مالک کی غلامی کا ایک انداز یہ ہے، اور یہ عیش کے ساتھ اللہ کی رحمتوں سے ملا دیا جائے گا۔ مالک کا دیدار کریں گے، کوئی صبح و شام، کوئی ہفتے میں ایک بار، اور جو یہاں اللہ کو بھلا دے یا اللہ کو یاد بھی رکھے اور مالک کے ساتھ اس کے کسی بندے کا بھی وہی مقام ہو جو مالک کا اس نے دیا تھا، تو اس کے اعمال چاہے دیکھنے میں پہاڑوں کے ایسے اور اعمال صالح ہوں، لیکن ایمان کی خرابی کے بعد اللہ نے بتایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے رات کا ڈھیر ہو کہ آندھی چلے اور ایک ایک ذرہ ہو جائے آندھی کے دوش کے اوپر اور کچھ اس کے پاس باقی نہ رہے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد کہ دنیا والوں، تمہارے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی، شوہر اور بھائی بھی، کنبے والے ہو، پیارے تمہارے ہیں، محبوب تمہارے ہیں، اور دنیا کا فائدہ ہے کہ ان کی محبت میں انسان اپنا بہت کچھ لگا دیتا ہے، اپنے خون کو پسینہ بنا کر بہاتا ہے، حاصل کر کے ان کی دنیا کو روشن کرنے کے لیے اپنی جان لگا دیتا ہے۔ فرمایا یہ بات بھی ہے، خاندان والے پیاروں کا یہ حق ہے، لیکن یہ بہرحال اس دنیا کی زندگی تک منحصر ہے۔ اصلی حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام کرو کہ اپنے ان پیاروں کی دنیا کو بھی سنوارنے کی کوشش کرو۔ اصلی بات یہ ہے کہ ان کو آپ سے بچانے اور جنت کا مستحق بنانے کے لیے دنیا کی زندگی میں جو کر سکتے ہو وہ کر دیکھو، ورنہ یہی تمہارے اولادیں ہیں، تمہارے بچے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، تمہارا اپنا بھائی، تمہارا اپنا عزیز شوہر ہے، تمہارا اپنا باپ ہے۔ اگر تمہیں خبر ہے یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں
اور آپ کا ایندھن بن سکتے ہیں، اور تم نے ان کو نہ ٹوکا، اسی دنیا کے چل چلاؤ کے اندر تم نے ہی ان کا ساتھ دیا، تو یہ ان کے ساتھ ایسا ظلم ہے کہ پچھتاوا ہوگا، لیکن اس پچھتاوے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آج اللہ کے بندے ان کی مشکل میں آپ اٹھتے ہو، ان کے لیے آرام اور آسائش کے لیے جان لگاتے ہو، گرمی اور سردی اور بھوک اور پیاس سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو، تو اصلی کام یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایماندارو، اپنی جان کو ہر وقت اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہو کہ یہ دنیا تمہاری سنور جائے۔ فرمایا اصلی سوال جو آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قوا انفسکم، سب سے پہلے تمہاری اپنی جان کا یہ حق ہے کہ اس کو بچاؤ، اور اس کے بعد واہلیکم، تمہارے بال بچوں اعزاء اور اقارب کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ ان کو بچاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ۔ نارا دوزخ کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے چنگاری اگر اڑ کر تمہارے بدن کو چھو جائے تو چیخ کرتے ہو، انگارے پر اگر ہاتھ پڑ جائے تو ہوش و حواس کھو دیتے ہو، اور اگر تم نے دنیا کی یہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں اور خاص طور سے اللہ کو سب و ختم کر کے کوئی شرک کر کے تم نے گزار دیا ہے، ایمان کو خراب کر لیا ہے، تو اس کے بعد اب موت نہ آئے گی، ہمیشہ کے وہ انگارے ہیں کانہو جمالۃ الصفر۔ مالک فرماتا ہے چنگاریاں وہاں اتنی بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی جیسے کہ بڑے بڑے پیلے اونٹ ہوتے، اور انگاروں کا انہا ترمی بشرر کالقصر۔ اس دوزخ میں اللہ نہ کرے تم اور تمہارے بال بچے، تمہارے اعزاء اور اقارب اس کے اندر جائیں، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر اچھلتے ہیں اتنے بڑے بڑے انگارے جیسے کہ بڑے بڑے محلات ہوں، اور جب وہ ٹوٹتے ہیں جہنم کی فرش کے اوپر چنگاریوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو ایک ایک چنگاری بڑے بڑے پیلے اونٹ کی طرح سے بڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ کرنے والوں، اس دنیا کے سوال کے لیے اپنے پیاروں پر اپنی جان تک قربان کرنے کا حوصلہ رکھنے والوں، اور اگر تم نے ان کے لیے آگ سے بچنے کا انتظام نہ کیا اور دنیا کی اسی رنگینی میں ان کو کھو دیا، پیدا ہوئے تب ایک تمہاری خواہش ہوئی کہ دنیا انہیں مل جائے، کچھ بڑے ہوئے اور پڑھنے لکھنے کے لائق ہوئے تو خالص اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات ان کے سامنے لانے کی بجائے باقی ان کو کہیں کسی مدرسے میں کسی اسکول میں داخل کر دیا جہاں خالص دنیا کا انتظام ہوتا ہے، اور 20-22 سال انہوں نے اسی راستے میں لگا دی۔ ایک دن وہ ایسے اسکول میں جس سے دنیا بنتی ہے نہ جائے تو تمہارے چہرے پر آثار غصے کے نمودار ہو جائیں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو بھی نہ مانے تو اس کے بعد تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، تو یہ خود کے ساتھ، اپنی اولاد، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جگت کے ساتھ یہ تمہاری محبت نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے۔ اس لیے اپنی جان کو جہاں آگ سے بچانا ہے تو اپنے پیاروں کو بھی اللہ کی آگ سے بچاؤ، جس کا حال یہ ہے وقودها الناس والحجارہ۔ اس کے اندر انسان جائیں گے اور ان کے بدنوں میں جب آگ لگے گی تو اس سے دھواں اٹھے گا، شعلے نکلیں گے، اور پتھر وہاں جلتے ہوں گے، ان کے اندر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے۔ وہ ہے اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، اور کمی آنے کی بجائے مالک نے فرمایا لن نزیدہم الا عذابا، ہم ان کے عذاب میں کمی لانے کی بجائے ہر لمحے ان کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے۔ کھال جل جائے نئی کھال بنائیں گے، چہرہ اس طرح سے بھن جائے گا جیسے بھنی ہوئی سری ہوتی ہے۔ سر کے اوپر وہ پانی ڈالا جائے گا جس کو حمیم کہتے ہیں، اور وہ سر کو اور بھیجے کو پھاڑتا ہوا گلے کو چیر کر سینے سے گزرتا ہوا اگر ہتھیلیوں تک پہنچے تو سب کو کاٹ کر باہر نکال دے گا، لیکن موت نہیں آئے گی، اور پھر یہ بنا دی جائے گی۔ جو کھال پر یہ پانی پھیل جائے، سورہ حج میں مالک فرماتا ہے اس کے بعد کھالوں کو یہ جھلس دے گا موم کی طرح سے، جیسے ایک کھال کو پانی میں ڈال کر ابالو اور وہ اتنی نرم ہو جائے کہ ہاتھ سے دبانے سے یہ معلوم ہو
کہ یہ موم ہے اس طرح سے کھال بن جائے گی، تو فرمایا کہ اس سے بچو۔ چہروں کا یہ حال ہے جو آج اللہ کی نافرمانی میں حسن جمال سے مالا مال چہرے صحیح، لیکن اگر وہ اس طرح سے اللہ کی نافرمانی میں تمہارے یہ عزیز اور پیارے ہیں، یہ اگر اس آگ میں پہنچ گئے تو کبھی یہ ہوگا کہ اوپر کا ہونٹ جلے گا، سوجے گا، آغاز کرنے کے بعد سوجنے کے بعد ماتھے تک چڑھ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ ہے وہ سوجنے اور آغاز کرنے کے بعد ناک تک اتر آئے گا، ایسے بھیانک چہرے ہو جائیں گے۔ تو ان کو اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرو، اپنی جان لگاؤ، جن کی دنیا بنانے کے لیے اپنی جان ہلکان کرتے ہو اللہ کے بندو، اور وہاں حال یہ ہے کہ انسان اور پتھر اس میں جلیں گے، اور وہاں اگر یہ سمجھو کہ چیخ و پکار سے توبہ اللہ سے وہاں کے جو محافظ فرشتے ہیں ان کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوگی، کچھ رحم کریں گے، کچھ ترس کھا کر کچھ کمی پیدا کر دیں گے۔ مالک فرماتا ہے نہیں، علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے جہنم کے اور دوزخ کے جو نگراں فرشتے ہیں وہ ایسے فرشتے ہیں غلاظ شداد جو انتہائی سخت وہ ہیں اور بڑے سختی والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کا چونکہ حکم ہے کہ ان ظالموں کو ہمیشہ عذاب کی سختی میں مبتلا رکھو، تو فرمایا اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، سر منہ انحراف نہ کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں جب معاملہ یہ ہے تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمانداروں اپنی جان کو بچانے اور اپنے بال بچوں اور پیاروں کو اس آگ کی سختی سے محفوظ رکھنے کے لیے جو کچھ ہو چکا ہے، بھول تھی، لا علمی تھی، دنیا کا زور تھا، لوگوں نے بہکایا، نفس کی بربادی کی وجہ سے ہو سکتا ہے بڑی بھول ہوئی ہو، بڑا سا بڑا گناہ کر گزرے ہو، تو فرمایا جب بات تمہارے سامنے آ رہی ہے، تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، تمہارے پیاروں کے لیے، کہ پرانی خطاؤں کا صرف دل سے اللہ سے مغفرت مانگ کر توبہ کی طرف پلٹو۔ توبۃ نصوحا، دیکھی بالکل صفائی اور خلوص کے ساتھ، کہ مالک نہیں معلوم تھا، پروردگار معلوم بھی تھا، لیکن دنیا اور نفس نے مجھے مجبور کر دیا، اب تیری رحمت سے میں ہوش میں آیا ہوں تو پروردگار توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا یہی اپنے پیاروں سے کہو کہ اللہ نے اپنی فرما برداری، اپنے اوپر ایمان اور اپنی بندگی کے لیے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اگر ابھی تک بھول ہو گئی ہے تو کچھ نہیں گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ توبہ کر کے اب ایمانداری کے طریقے پر قائم رہنے کا تمہارا عزم اور ارادہ ہے، تو مالک کا رحمت کا عالم یہ ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ زندگی بھر تم نے گناہ اور پاپ کر کے زمین کو بھر دیا ہو، لیکن ایک مرتبہ اگر فرشتے نظر آنے سے پہلے جب سانس اکھڑ جاتی ہے، اس وقت اگر ایک مرتبہ خلوص سے توبہ کر کے عزم کر لو کہ اب میں سیدھا رہوں گا، تو مالک فرماتا ہے صرف یہی نہیں کہ میں ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، بلکہ جہاں جہاں ان کی خطائیں تھی جس مقدار کی اسی مقدار کو کی نیکی سے میں اس کو بدل ڈالوں گا، اس لیے کہ میں غفور رحیم ہوں۔ تو مالک یہی فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں بچاؤ اپنی جانوں کو، اپنے پیاروں کو اس آگ سے، اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے فرشتوں پر، یوم آخرت کے اوپر، اللہ کی جنت اور جہنم کا مالک نے جو تقدیر مقرر کر دی ہے۔ یہ بڑی بڑی ایمانیات کی چیزیں ہیں، ان کو مانو دل کی گہرائی کے ساتھ، زبان سے صرف اقرار اللہ سے یہاں کافی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد توبہ تم نے کی ہے، اس کے بعد ایمان کو تازہ کرو، اور ایمان کے بعد عمل صالح کی باری ہے کہ اللہ کے سامنے سب سے پہلے عمل صالح میں اللہ کی بندگی، اور یہ نماز ہے، اپنی پوری شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرو۔ پھر اور جو فرائض ادا کرنے ہیں یہ
اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اسی دین کو جہاں بھی تمہارا ساتھی ملتا ہے، جہاں تم پہنچے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جہاں پہنچ سکتے ہو، لوگوں کو یاد دلاؤ کہ دیکھو میں بھی جا رہا تھا پھنستا ہوا جہنم کی آگ کی طرف تب تک کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور یہ بات میرے سامنے آ گئی کہ اللہ نے خالص اپنے ایمان اور بندگی کے لیے انسان کو یہ زندگی دے کر عقل و خرد اور اپنی کتاب کے ذریعے سے راہ دکھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، امید ہے کہ آپ سے میں بچ جاؤں گا اور بال بچوں کو یہی تربیت دے رہا ہوں۔ تو بھائیوں، تم بھی اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کی دھرتی پر زندگی گزارتے ہو، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اس کی سے تم اپنی زندگی گزارتے ہو، عقل و خرد اس نے دی ہے۔ ایک ایک بدن کا تمہارا رونگٹا اور بال صرف تمہارے مالک کا دیا ہوا ہے، تمہارے کسی دربار نے، کسی تمہارے ولی اور نبی نے اور کسی تمہارے بڑے نے یہ تمہارے ساتھ سلوک نہیں کیا، تو یہی سلوک تم کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کرو، اپنے مالک کو پہچانو، اس طرح سے اس کی غلامی کرو، فرما برداری کرو جیسے اس کی کتاب بتاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمہارے سامنے اس بات کو لا کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ بات جو آج دنیا سے یہ غائب ہو گئی ہے، آج گھروں کے اندر، آج گھر کیا کہیں بھی ہو، آج ان مدرسوں کے اندر، ان مسجدوں کے اندر بڑی بڑی جو محفلیں کہلاتی ہے، عقل و خرد والے لوگ ہیں، ہر جگہ کہیں آج آخرت کا ذکر نہیں ہے، کہیں جہنم کا خوف اور جہنم کی سختی کا کوئی ڈراوا نہیں دیتا، ایمان کی بات نہیں اٹھتی، اور جو کچھ ہے بس یہی ہے، یہی دنیا ہے کہ کیا کھائیں گے اور کھانے کے بعد شراب بیچیں گے، کیا پہنیں گے، اٹاس ڈالیں گے، کیا دیکھیں گے کہ جن کی یاد تک فراموش ہو جاتی ہے، اور کیا سنیں گے سریلے بول کہ جو بلا دیں گے، اور کیا بنانا ہے اور کیسی سواری ہوگی، دسترخوان پر کیا آئے گا، لباس کا کیا انداز ہوگا، ہر جگہ ساری دنیا میں آج یہ جو مسلمان کہلاتا ہے اس کے سامنے یہی ایک بات ہے، اور اللہ کی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک یہی بات بیان کرتی ہے کہ اصلی معاملہ یہ ہے کہ تم کو آخرت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ کھیتی ہے آخرت کی، اگر یہاں تم نے کانٹے بوئے ہیں تو یہی تم کاٹو گے اور انہی کانٹوں پر لوٹتے رہو گے، اور اگر تم نے یہاں گل و گلزار کے لیے کوشش کی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ایسے کہ جو تمہارے خیال اور ذہن کے اندر جس کا تصور بھی سما نہیں سکتا، تو یہ مالک کیا بیان فرماتا ہے۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، بہت ہی زبردست یاد دہانی ہے، اور میں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے تاکہ اس کو میں پھیلاؤں اور احساس دلاؤں، خاص کر اپنے پیاروں کو، اپنے ساتھیوں کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، کہ یہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ اور جنت حاصل کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں راستے بتا دیے گئے ہیں۔ آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کا کچھ انتظام کرو، اور اس بہت زبردست جنت کا اصول کے لیے کچھ آج موقع ہے، اور اپنے آپ کو بدلو، یہ دنیا کی رنگینیوں کی طرف، اس فتنے کی طرف نہ دوڑو۔ یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، بڑے بڑے یہاں آئے اور چلے گئے، ہم نے بھی وہاں جانا ہے، اور وہاں جو فیصلے ہونے ہیں وہ ایمان، عقیدے اور دین کی بنیاد کے اوپر ہونے ہیں۔ نہ کسی کے خاندان کو دیکھا جائے گا، نہ کسی دنیاوی تعلیم کو دیکھا جائے گا، نہ کسی کے حسن و جمال کو دیکھا جائے گا، نہ کسی کے علاقے کو دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا کہ کون اللہ کا ماننے والا تھا اور کون اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والا تھا۔ تو یہ چار چیزیں جب تک نہیں آئیں گی، جہنم کی آگ سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی بغیر عذاب کے انسان جنت چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے جب تک یہ چار چیزیں نہیں آئیں گی: ایمان خالص، عمل صالح، اور پھر حق بات کی تبلیغ، جو سب سے زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور کے اندر۔ کفر و شرک کا ہر طرف اندھیرا ہے، اگر یہ لگن نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دین کو بیان کرنا ہے جہاں بھی موقع ملے، یعنی ایک لگن ہونی چاہیے، ایک شوق ہونا چاہیے، ایک اللہ کا حکم سمجھ کر، اور کہ یہ بھولے ہوئے ہیں لوگ، یہ انسانیت ہے، یہ اللہ سے دور ہو گئے ہیں اور انہی شیطانوں نے ان کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے، جال میں پھنسا لیا ہے، ان کو اس جال سے نکالنا ہے۔
باقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے دینی، لیکن ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، اور اس راستے میں جو بھی تکلیفیں ہیں یہ اس راستے کے پھول ہیں۔ مالک خوش قسمتوں کے حصے میں چیز لاتا ہے۔ صحابہ کرام اور صحابیات کا پورا ایک نمونہ ہے ہمارے سامنے، اور خواتین کے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ امہات المومنین ہیں، اور مسلمانوں کی جو خواتین ہیں ان کے واقعات پڑھیں، یہ ہے راستہ ہمارا۔ باقی یہ دنیا داروں کا راستہ، ان کے فیشن اور ان کے راستے پر چلنا، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے واقعات بیان کر کے ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ دیکھیں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جب نہیں مانتی تھی بات، اس طرف نہیں آیا تو کہہ دیا گیا تم بھی آگ میں چلی جاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا والد، خود نبی علیہ السلام کے والدین، چچا، کتنے قریبی رشتہ دار ہیں جو ایمان عقیدے کی طرف نہیں آئے ہیں، تو بتاؤ نبی علیہ السلام ان کو نہیں بچا سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا کسی کو، ہر ایک اپنی اپنی دوڑے بھائی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔